ملک بھر میں سب کی نظریں ہیں عام انتخابات 2024 پر. ہر طرف سیاسی گہما گہمی نظر آ رہی ہے اور ہر کوئی کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے پیچھے ہر کسی کو انتظار ہے کہ اب آگے کیا ہوگا، ہمارے کاغذات منظور ہوں گے یا نہیں ہوں گے. سیاسی جماعتوں کے تو تمام امیدوار جو ہیں وہ کافی زیادہ پرجوش نظر آ ہی رہے ہیں. تاہم اب اس دوڑ میں خواجہ سرا بھی شامل ہیں. انہوں نے سوچا کہ اپنے حق کے لیے اگر لڑنا ہے تو آگے بھی بڑھنا ہوگا اور پھر اب چپ بیٹھنے کا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے. اسلام آباد کے حلقہ NA46 NA47 سے الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروا چکی ہے نایاب علی، اور نایاب علی میرے ساتھ ہیں. تو نایاب علی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو بہت سو بہت مچ. مبارک ہو آپ کو، کاغذات جمع کروا دیے. کیا ارادے تھے، کیا سوچا آپ نے، ایسے کون سے ارادے آپ کو اٹھا کر اور الیکشن کمیشن آپ کو پہنچا دی اور آپ نے کاغذات بھی جمع کروا دیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے بہت ضروری ہے اپنی اسپیس کو کلیم کرنا. تو خواجہ سرا کمیونٹی جب تک سیاسی دھارے میں نہیں آئے گی تو کمیونٹی امپاورمنٹ نہیں ہو سکے گی. اور ساتھ میں جو ہے وہ جہاں پہ یہ جو ملک کی خدمت کرنا صرف مرد اور عورت کی میراث نہیں ہے، اس میں تمام شہری ان کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. تو بطور خواجہ سرا میں بھی چاہتی ہوں کہ میں اپنے ملک و قوم کی خدمت کر سکوں. اچھا، بہت ہر طرف ایک گونج سنائی دے رہی ہے کہ پہلی بار حصہ لیا، لیکن نایاب پہلی بار تو نہیں ہے، آپ دوسری بار انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں. نایاب نے 2018 میں بھی انتخابات میں حصہ لیا تھا، ایسے ہی ہے عائشہ گل الہی کی پارٹی سے. جی بالکل. 2018 میں نیشنل اسمبلی کی نشست 142 اسی حلقے سے جہاں پہ ابھی مریم نواز صاحبہ جا کے الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں، تو اسی حلقے سے میں نے الیکشن لڑا تھا 2018 میں. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا نتیجہ کیا آیا تھا اس الیکشن کا؟ دیکھیں، نتیجہ میں سمجھتی ہوں کہ میں ہار کے بھی جیت گئی تھی، کیونکہ مجھے بہت اچھے ووٹ ملے تھے. میں چوتھے نمبر پہ تھی اپنے حلقے میں، اور عوام کا جو رسپانس تھا وہ بہت اچھا تھا. کیمپین کے درمیان جو دوران مجھے بہت سپورٹیو جو رہا، لیکن بہت سی مشکلات بھی مجھے ان کا سامنا کرنا پڑا. میرے جو اوپوننٹ تھے ان کی طرف سے مجھے تھریٹس کا بھی سامنا تھا، اور میرے گھر کے اوپر بھی حملے ہوئے تھے اس دوران. لیکن وہ کہتے ہیں نا، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اس بار بھی جب آپ نے سوچا کہ میں نے اس بار عام انتخابات 2024 میں حصہ لینا ہے، تو اس وقت بھی آپ کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیں، جب میں نے الیکشن کاغذات نامزدگی لینے کے لیے گئی تو میں ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں موجود تھی. تو میں نے اسے کہا کہ میں بھی الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے کاغذات نامزدگی دے دیں. اسے انکار کر دیا مجھے، اور میں نے اسے انکار کی وجہ پوچھی. اس نے کہا میڈم جو ہے وہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے. اور اس کے بعد پھر میں نے ایک ویڈیو بنائی، سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کی، جس کے اندر میں نے اپنا شکوہ کیا، الیکشن کمیشن کو ٹیگ کیا. تو تھوڑی دیر بعد ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر جو عرفان نواز میمن ہے، ان کا ٹویٹ آ گیا کہ جو ریٹرننگ آفیسر کو کلیئرٹی نہیں تھی کہ خواجہ سراؤں کو بھی کاغذات نامزدگی دینے ہیں کہ نہیں دینے، اور اس کے اوپر اس نے معذرت کی. تو دیکھیں، یہاں سے مشکلات کا آغاز ہو گیا. اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن نے جو ڈیٹا اس کے اوپر اپنی ویب سائٹ کے اوپر دیا کہ اتنے مرد اور اتنی خواتین نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، الیکشن کمیشن بھول گیا کہ خواجہ سراؤں نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، اور اس کے اوپر ہمارا بالکل بھی تذکرہ نہیں ہے. یہ تو کہہ لیں کہ یہ سسٹم کا فیلئر، جس میں ریٹرننگ افسران کی تربیت جو ہے وہ اب سوالیہ بن چکی ہے اس رسپانس کے بعد. دوسرے نمبر پہ عوام جو ہیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے محرکات ہوتے ہیں الیکشن کے اندر جو موجود ہوتے ہیں، اور خاص کر اس ماحول کے دوران جب ایک سیاسی جماعت خواجہ سراؤں کو کے خلاف باقاعدہ ہیٹ کیمپین کر رہی ہے، اور انہوں نے اپنی جو ہے وہ اس کو الیکشن کیمپین کا، جس کے اندر جماعت اسلامی جو ہے اس نے اپنی الیکشن کیمپین کا اس کو وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ ٹرانسجنڈر لا غیر اسلامی ہے. اور دوسرے نمبر پہ خواجہ سرا کہہ کہ بہت سے سیاسی لیڈران کو گالی دی جاتی ہے. کسی نے مرد نے کسی دوسرے مرد لیڈر کو اگر اس کی تصحیح کرنی ہے تو اس کو خواجہ سرا کہہ دیتے ہیں. کسی خاتون نے دوسری خاتون سیاستدان کی تصحیح کرنی ہے تو اس کو خواجہ سرا کہہ دیتے ہیں. تو دیکھیں کہ خواجہ سرا اس وقت سیاست کے اندر ایک گالی بنا ہوا ہے لفظ. تو اس میں ایک خواجہ سرا کا اس سیاسی عمل کے اندر شمولیت کرنا اور ووٹ کے لیے لوگوں کو اپیل کرنا،
اٹس ویری ڈیفیکلٹ. نایاب مجھے بتائیں کہ آپ کی جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے ان کا کیا رسپانس تھا جب آپ نے الیکشن کے لیے؟ یقیناً ان سے بھی کوئی ڈسکشن ہوئی ہوگی، تو ان کی طرف سے کیا رسپانس آیا؟ جب میں کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے اپنے گئے تھے تو میری کمیونٹی نے جس طریقے سے میرا استقبال کیا پھولوں کے ساتھ، تو وہ میرے خیال سے وہ ایسا جواب ہے کہ کمیونٹی تو ساتھ ہے، کمیونٹی تو کھڑی ہے، اور کمیونٹی کے ووٹ تو وہ تو ہمارے ہیں، وہ تو کسی سیاستدان کو نہیں ملنے والے، وہ تو بھول جائیں. اور کمیونٹی کے ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتی جاؤں، میرے جو نامینیشن پیپر ہیں اس کے اندر تجویز کنندہ، ایک نامینیشن پیپر میں ایک تجویز کنندہ مرد ہے، دوسرا خواجہ سرا ہے، اور دوسرے میرے جو پیپر کے اندر ایک تجویز کنندہ مرد ہے اور ایک تجویز کنندہ عورت ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو انکلوژن ہے کہ صرف خواجہ سرا نہیں چاہتے کہ یہاں سے نایاب علی بطور لیڈر، بطور رہنما آئے، بلکہ اس حلقے کے مرد و خواتین اور تمام مارجنلائز محروم طبقات بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ان کو چینجنگ چاہیے. تو میں اکثر ایک بات کہتی ہوتی ہوں کہ جو جمہوریت ہے نا، جمہوریت لوگوں کو چوائسز دینے کا نام ہے. لوگوں کے پاس ان کی چوائس ہونی چاہیے کہ وہ اپنی پسند کا کینڈیڈیٹ منتخب کر سکیں. وہ لوگ جو کہ سیاسی جماعتوں سے تنگ آ چکے ہیں، وہ لوگ جو کہ اس سارے سیاسی ویلے سے تنگ آ چکے ہیں، جن کو جھوٹے وعدے ملے ہیں آج تک، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو منتخب مختلف کینڈیڈیٹ ملے، اور میں ان کے لیے وہ مختلف چوائس ہوں. جب آپ الیکٹ ہو جاتی ہیں، آپ منتخب ہو جاتی ہیں این اے سے، تو اس کے بعد سب سے پہلے اپنی کمیونٹی کے لیے کس حوالے سے کام کریں گی؟ قانون میں ایسی کون سی ترمیم ہے جسے آپ سمجھتی ہیں کہ بہت ضروری ہے اور اس پر مجھے سب سے پہلے جا کر اپنی کمیونٹی کی آواز بننا ہے اور مجھے وہ کروانا ہے کام؟ ایکول اپرچونیٹیز اینڈ ایکول رائٹس، میں اس طرح کی پالیسی سازی کے اوپر کام کروں گی، کیونکہ ہمارا جو ٹرانسجنڈر رائٹس پروٹیکشن ایکٹ 2018 ہے وہ اٹس سائلنٹ آن کہ اگر کسی خواجہ سرا کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، تشدد ہوتا ہے، یا کوئی اس کو برے ناموں سے پکارتا ہے، یا پھر اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی جنسی زیادتی کرتا ہے، یا اس کو کوئی قتل کر دیتا ہے، تو وہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جس کے اوپر وہ قانون خاموش ہے. تو سب سے پہلے میں ایک اس طرح کا بل موو کروں گی نیشنل اسمبلی میں جا کے، جو کہ اکاؤنٹیبل ٹھہرائے گا اداروں کو. اگر کسی بھی خواجہ سرا کے ساتھ جو ہے اس طرح کا ظلم ہوتا ہے تو اس کو فوری طور پر ان کی سزائیں تجویز کرے گا. تو یہ میرا بہت سے اقدامات میں پہلا قدم ہوئے گا، اور یہ دس ول بی فار خواجہ سرا کمیونٹی، اور اس طرح کے جو ہے وہ معذور افراد کے لیے ریزرو سیٹس، معذور افراد کی ریزرو سیٹ ہونی چاہیے، خواجہ سرا کی ریزرو سیٹ ہونی چاہیے. تو میں اس طرح کے بلز موو کروں گی، لابی کروں گی، کیونکہ ایک نیشنل اسمبلی کے جو امیدوار ہے، جو ممبر آف نیشنل اسمبلی ہوتا ہے، اس کا کام قانون سازی ہوتا ہے، اور اپنے حلقے کے لیے انشاءاللہ بہت سے فنڈز لینے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ نایاب آپ کی قیمتی وقت کا، اور وش یو آل دا بیسٹ. ٹھیک ہے، اور بہت ہی ایک اچھا قدم انہوں نے اٹھایا. خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے بھی یہ ایک جو ہے یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں جو ان کی کمیونٹی کے جو دیگر خواجہ سرا ہیں ان کے لیے سوچنے کہ ان کو بھی یقیناً اس چیز کی ضرورت ہے کہ صرف جو ہے خواجہ سرا، جنہیں ناچ گانے کے ساتھ ہی صرف ایک مختص کیا گیا ہے کہ اس کے علاوہ یہ اور کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کا کہنا ہے نایاب علی کا کہ سب سے پہلے آ کر اپنی کمیونٹی کی آواز بننا ہے، قانون میں ایسی ترامیم کرنی ہے اور ایسا بل لانا ہے کہ جس سے ان کی کمیونٹی کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ متاثر نہ ہوں. ان کے بنیادی حقوق ان کو ملنے چاہیے اور برابری کی بنیاد پر وہ حقوق ملنے چاہیے. تو نایاب نے یہی میسج دیا ہے کہ نہ ڈرنے والی اور نہ جھکنے والی. الیکشن کی جو مہم ہے وہ بھی زور و شور سے چلے گی، اور اپنی کمیونٹی کے لیے کام کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ بھی محسوس نہیں کریں گی.